جنگلی روبوٹ اور تنہا جزیرہ۔ پیٹر براؤن کی محبوب کہانی سے متاثر۔ تعارفی سوال: اگر ایک سٹیل اور تاروں سے بنی روبوٹ کو ایک ننھے پرندے سے محبت ہو جائے، اگر فطرت ہی اس کا خاندان بن جائے؟ ایک تنہا جزیرے پر جہاں کوئی انسان نہیں تھا، ایک جنگلی روبوٹ نے آنکھ کھولی اور سب کچھ بدل گیا۔ ایک لکڑی کا صندوق جزیرے کے ساحل پر آ لگا جب آسمان پر طوفانی بادل گرج رہے تھے۔ سمندر کی موجیں زور سے چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ طوفان کے بعد جب سورج نکلا، وہ صندوق آدھا ریت میں دھنسا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا: یونٹ رزوم 7134، ملکیت ٹیک لیبز۔ صندوق میں جنبش ہوئی۔ کنلک گیرر۔ ڈھکن آہستہ سے کھلا۔ ایک روبوٹ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں مدھم روشنی سے جگمگا رہی تھیں، ذہین اور حساس۔ اس نے ارد گرد دیکھا، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی انسان، صرف درخت، پتھروں پر کائی اور ایک نہ ختم ہونے والا سمندر۔ میں ہوں رزوم یونٹ 7134، اس نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی اور مشینی تھی۔ یہ جزیرہ جنگلی تھا، جاندار کیڑوں کی بھنبھناہٹ اور پتوں میں چھپی نظریں۔ روز جیسا کہ بعد میں اسے پکارا گیا، یہاں کی نہیں تھی، مگر جزیرے نے اسے نکالا بھی نہیں۔ مگر جانور، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ ایک بولتی چالکتے روبوٹ کو دیکھ کر گلہریاں درختوں پر چڑھ گئیں۔ پرندے اڑ گئے، بیورس پانی میں چھپ گئے۔ لیکن روز نے دیکھا اور سیکھا۔ اس نے اعداد کی آواز نکالنے کی کوشش کی، ہرن کی طرح خاموش کھڑی رہی۔ آہستہ آہستہ جانور اسے قبول کرنے لگے۔ پھر ایک واقعہ نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک طوفانی رات، ایک عقاب تیز ہوا میں بہک گیا اور ایک ہنس کا انڈا روز کے سامنے گرا بیٹھا۔ روز نے انڈا الفاٹ آلف انتظار کیا، لیکن ماں ہنس واپس نہ آئی۔ روز کے سرکٹ میں ایک الگ سا سگنل چلا۔ اس کے پاس دل نہ تھا، لیکن کچھ اندر سے کہہ رہا تھا: کچھ کرو۔ روز نے گھونسلہ بنایا۔ وہ انڈے پر بیٹھی اسے سردی سے بچایا، اور جب ننھا بچہ نکلا، چوں چوں کرتا، ہلتا کاپتا، اس نے جو پہلی چیز دیکھی وہ روز تھی۔ ماں، وہ چہچہا۔ روز خاموش رہی۔ پھر آہستہ سے اسے الفاٹ آلف نرم کائی میں رکھا اور کہا: میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے اس کا نام رکھا برائٹ بل۔ ایک ہنس کی پرورش کرنا اس کے سسٹم میں شامل نہ تھا، لیکن روز نے تیزی سے سیکھا۔ اسے تیرنا سکھایا، پرواز کرنا، خطرے سے بچنا، اور برائٹ بل نے اسے سکھایا محسوس کرنا، محبت کرنا، کسی کا ہونا۔ اب جزیرہ وحشی نہیں لگتا تھا، یہ اس کا گھر تھا۔ اس نے جانوروں سے دوستی کی، زخمی پروں کو ٹھیک کیا، ان کی بولیاں سیکھیں۔ وہ اس کے ساتھ اپنے قصے کھانے اور نغمے بانٹنے لگے۔ لیکن سکون نازک ہوتا ہے۔ ایک دن آسمان پر ایک ڈرون آیا، پھر دوسرا۔ روز جیسے مشین ساحل پر اتری، ٹھنڈی، بے احساس۔ وہ روز کو واپس لے جانے آئے تھے۔ فیکٹری سیٹنگز پر واپس آ جاؤ، ایک نے حکم دیا۔ روز پیچھے ہٹی۔ برائٹ بل، جو اب بڑا ہو چکا تھا پر پھیلائے، اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں صرف ایک مشین نہیں ہوں، روز نے کہا۔ میں ایک ماں ہوں، میں جنگلی ہوں، میں یہیں کی ہوں۔ جانور اس کے پیچھے جمع ہو گئے۔ جنگل نے اسے اپنایا تھا، اور روز نے بھی اسے چانا۔ مشینز نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بیورس، چالاک ریکون اور غصے میں چہچہاتی ہنسوں کے ساتھ انہوں نے روز کو بچا لیا۔ روز وہیں رہی۔ ہر موسم جب ہنس واپس آتے، برائٹ بل بھی آتا۔ وہ دنیا کی باتیں سناتا، لیکن ہمیشہ یہی کہتا: ماں، گھر وہ ہے جہاں آپ ہیں۔ اور روز، وہ جنگلی روبوٹ جو کبھی جنگل کو نہ جانتی تھی، چاندنی میں خاموش مسکرائی، کیونکہ اب یہ جزیرہ اس کا اپنا تھا، جنگلی، خوبصورت، مکمل۔ یہ کہانی پسند آئی؟ مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں، جادوئی سفر اور سبق آموز قصے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ سٹریز، جہاں ہر کہانی کی ایک روح ہوتی ہے۔